بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری اسد عباس۔ آج ہم موجود ہیں سیف مین پاور سروسز کے آفس میں، جہاں پر اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب قاضی اظہر الاسلام صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان سے بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے اور اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے زر مبادلہ میں اضافہ کے لیے، سپورٹ کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک اقتصادی سٹریس میں ہے، ان کی کاوشیں کیا ہیں اور آگے پلان کیا رکھتے ہیں مستقبل کے حوالے سے۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ آپ کب سے اس پروفیشن کے اندر ہیں اور کیا آپ کی اچیومنٹس ہیں؟ جی فرسٹ آف آل اسد صاحب تھینک یو ویری مچ ٹو گیو می دی اپارچونیٹی۔ جی میں الحمدللہ تقریباً 2010 سے یہ سیف مین پاور سروسز کے نام سے یہ ادارہ ہم چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم قطر فورسز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ یہاں سے مین پاور ان کے رجسٹرڈ کنسلٹنٹ ہے پاکستان میں، قطر ایئر فورس، قطر نیوی، قطر پولیس اور قطر آرمی کے لیے، اور الحمدللہ ابھی تک اوور 3000 کینڈیڈیٹس ہم بھیج چکے ہیں، بڑی اچھی سیلریز پہ، اور 4 ہم بیسٹ ریکروٹمنٹ کنسلٹنٹ کے ایوارڈ جو ہے پاکستان کے لیے ون کر چکے ہیں۔ جی پاکستان کے جو ادارے ہیں اوورسیز منسٹری کے انڈر، گیمکا ہے یا دوسرے ادارے ہیں، ان کے اندر گیمکا کے اندر جو ہے وہ میڈیکل کی فیس میں بے انتہا اضافہ ہو گیا، تو اس زمن میں کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ آپ کچھ اس سلسلے میں آپ نے منسٹری سے رابطہ کیا یا اپنی ایسوسیشن کے ذریعے آواز بلند کی؟ دیکھیں بالکل اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت دینا چاہوں گا کہ ایکچولی پاکستان کی مین پاور کے حساب سے اگر آپ چیز کریں تو میری ناقص رائے کے مطابق پاکستانی مین پاور یا ہنرمند جو ہیں دنیا میں ٹاپ پہ ہیں۔ پاکستان ہے بیسٹ مین پاور ان آل کیٹیگریز، لیکن معذرت کے ساتھ کہ کبھی اس کا سٹرکچر بنا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی مین پاور کیسے چینلائز کریں۔ اس کے مقابلے میں آپ ہمارے پڑوسی ممالک میں دیکھ لیں، ان کا منسٹر تک اس چیز میں باہر آ کے انوالو ہوتے ہیں، گلف میں ہر جگہ پہ، کہ مین پاور کو کیسے امپروو کیا جائے، جبکہ ہمارے حساب میں اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو ہم ان سے بہت پیچھے ہیں۔ پھر بعض کمپنیز ہمارے سسٹم کی وجہ سے پاکستانیوں کو اوائڈ کرتی ہیں، بعض ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ جہاں پہ مین پاور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستانی مین پاور کے علاوہ یہاں پہ دوسری مین پاور کامیاب نہیں ہو سکتی، تو پھر مجبوری میں وہ پاکستانی مین پاور کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اگر آپ سسٹم کا دیکھیں تو اس کا سٹرکچر نہیں بن سکا۔ ہماری ایسوسیشن ہے معذرت کے ساتھ، لیکن وہ بھی پولیٹیسائز ہے، وہ مخصوص لوگ ہیں جو پچھلے کافی عرصے سے وہی چہرے ہیں، ان کا ایک ہی مطلب کہ کوئی خاص ان کی اچیومنٹ بھی نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا حصہ اس چیز میں نہیں لیتے کوئپہ کی سیاست میں، جس کی وجہ سے چیزیں تبدیل نہیں ہو رہی، اس طرف نہیں جا رہے۔ ایون آپ میں پہلے تو دیکھیں نا، آپ مین پاور کی بات کر رہے ہیں، آئی وڈ لائک ٹو ڈسکس اباؤٹ دا پروموٹر ایک بندہ جس نے اتنی مین پاور پاکستان کی باہر بھیجی ہے، اس کی ایک پارٹیسپیشن ہے، آل آف سڈن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، اس کی کوئی انشورنس نہیں ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے، تو سب سے پہلا رول سیفٹی تو ہمارے پروموٹر کی ہونی چاہیے، اس کی سیکیورٹی ہونی چاہیے، اس کی انشورنس ہونی چاہیے، تاکہ اگر اس پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے آلسو ہی از ڈوئنگ اے بیسٹ جاب، تو کم از کم اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کرونا تھا،
کورونا کے دوران ایون پروموٹرز نے بہت برا ٹائم دیکھا ہے, سارے چیزیں بند ہو گئی تھی, بڑی مشکل سے سروائیول کی ہے. تو پہلی بات ہوگی پروموٹر کی. اب آتے ہیں کہ آپ مین پاور کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں مین پاور میں یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایک مربوط پالیسی پاکستان میں مین پاور کے حوالے سے نہیں بن سکی. پاکستان میں مین پاور کا آرڈر آتا ہے, کوٹا ڈیوائیڈ ہوتا ہے, ایز یو نو. کچھ کوٹا ہمارے پڑوسی ملکوں میں جاتا ہے, کوئی بنگلہ دیش میں چلا گیا, کوئی پاکستان میں آ گیا. تو دوسرے ملکوں سے 100 بندہ پہنچ کے پروجیکٹ پہ کام بھی شروع کر دیتا ہے, اور پاکستان سے ابھی تک ہم فارمیلٹیز پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو اسد صاحب پہلی پرابلم تو یہ ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ مختلف اداروں کی اننیسیسری جو انٹرفیرنس ہے. اب گیمکا ہے جی, گیمکا کے بارے میں چھوٹی سی چیز کہوں گا کہ پاکستان میں ہر ٹیسٹ, ہر چیز کا ایک مخصوص ریٹ ہے, ساری چیز ہے. یہ شتر بے مہار ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ اپنی فیس ان کی کون طے کرتا ہے, بینگ پروموٹر مجھے بھی نہیں پتا. ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر بھی ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. ایک غریب آدمی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا, پھر اس کو باری باری آپ بلاتے ہیں ری ٹیسٹ کے لیے سارے. ایک گورنمنٹ کا, میرے حساب میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک کمیٹی بٹھائیں بہترین ڈاکٹرز کی, انڈیپینڈنٹ, جو ان کی فیس چیک کرے کہ آیا جو یہ چارج کر رہے ہیں یہ ان کے ٹیسٹوں کے حساب سے ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارا غریب ملک ہے, اگر یہ 20-22 ہزار روپیہ بندے سے فیس لے رہے ہیں تو اسد صاحب یہ گورنمنٹ کو ٹیکس کتنا دے رہے ہیں. صحیح ہے. ایف بی آر کو بھی چاہیے کہ جناب آپ بندوں سے اتنے زیادہ چارج کر رہے ہیں تو اس ملک کو بھی تو کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے. اگر آپ اوور چارجنگ کر رہے ہیں یا روٹین سے ہٹ کے کر رہے ہیں تو اتنے ہی آپ گورنمنٹ کے خزانے میں بھی تو پیسے جمع کرائیں تاکہ ہمارے اس ملک کی اکانومی کو بھی تو کوئی فائدہ ہو. اس چیز کا ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ کس حساب سے فیسیں بڑھاتے ہیں اس کا کوئی ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے ہماری ایسوسی ایشن بھی خاموش ہو جاتی ہے, کمپرومائز ہو جاتی ہے. اب اندر کی چیز کیا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن کم از کم ہماری ایسوسی ایشن کا کام ہے کہ جہاں پہ اگر ورکر کی بینیفٹ کی بات ہے تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا سٹینڈ لیں کہ آپ اتنی زیادہ فیسز, وہی اب باہر سے آپ ٹیسٹ کروائیں تو وہ 5-6 ہزار میں ہو جاتے ہیں سٹینڈرڈ کے ٹیسٹ. سیم اسی علیحدہ کے اوپر آپ گیمکا میں چلے جائیں تو 20-20 ہزار, 22-22 ہزار, 18-18 ہزار فیسیں ہیں. تو اتنا ڈیفرنس ایک ملک میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی مضبوط طریقہ کار نہیں وضع ہو سکا اس وجہ سے. تو یہ بتائیں کہ پیوپا کا جو یہ ماحول ہے, اس کے دبے لفظوں میں تو بہت سارے پروموٹرز نے یہی اظہار کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی سٹیپ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. جیسے کہ ہم سیاست میں دیکھتے ہیں کہ 2 پارٹی سسٹم ایک زمانے میں تھا تو وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے تھے, لیکن جب پی ٹی آئی کا تیسرا ایلیمنٹ آ گیا جی تو اس کے اندر دیکھتے ہیں ہم کہ وہ بھی ویجیلنٹ ہوئے اور کچھ بہتری بھی پیدا ہوئی. اور کیا یہ گیم کا کیا پیوپا کے لیے ایسا کوئی؟ دیکھیں جی بالکل میں آپ کی بالکل بات کو انڈورس کرتا ہوں اور آگے بڑھاؤں گا کہ پیوپا کے اندر بھی پرابلم یہی ہے کہ بڑے عرصے سے پرانے لوگ ہی قابض ہیں. الیکشن سے پہلے وہ شدید قسم کی ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے, شدید, بالکل ان کی ایک دوسرے کی سمجھ لیں کہ جتنا بھی وہ ایک دوسرے کو اوپر کیچڑ اچھال سکتے ہیں وہ اچھالیں گے پروموٹر برادری کے سامنے. ہر کوئی اپنے آپ کو پارساز ثابت کرے گا اور دوسرے کو چور ثابت کرے گا, لیکن الیکشن کے اگلے دن وہ پھر ایک ہوں گے. ان کے مفادات ایک ہیں. وہ کوئی ایسا سٹیپ آج تک انہوں نے نہیں اٹھایا کہ جو ایک دوسرے سے کنٹرڈکشن ہو. مطلب آگے جا کے ان کا ٹریک ایک ہی ہے, آلدو کہ اگر وہ ایک دوسرے کے مخالفت میں ہوتے ہیں لیکن ٹریک وہ ایک ہی ہے, ہاں ایک پارٹی جیتے یا دوسری پارٹی جیتے. تو میرے نزدیک اب ٹائم آ گیا ہے کہ اگر پروموٹر, میری اس آپ کے چینل کے حوالے سے اپنے تمام پروموٹر سے ایک میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر تو آپ نے اسی سسٹم میں رہنا ہے, آپ اس پہ خوش ہیں کہ 1-2 سال کے بعد مخصوص لوگوں کو ووٹ دیں اور اس طریقہ کار یہی چلتا رہے,
کہ آپ لاوارثوں کی طرح کوئی پالیسی نہ ہو، نہ آپ کا کوئی پوچھنے والا ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ اس میں راضی ہیں، تو پھر تو کوئی گھر میں آ کے تو آپ کو چیزیں چینج نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی سسٹم کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ تمام پروموٹر کو یکساں مواقع ملیں اپنا بزنس بوسٹ کرنے کے، تو پھر چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے گروپ کی اشد ضرورت ہے، جو حقیقی گروپ، حقیقی معنوں میں پروموٹرز کی جو ہے نمائندگی کرے، جو اصل ان کی پرابلم ہے اس کو ہائی لائٹ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے آپ دعوے اور کر کے آئیں اور جب آپ جیت جائیں تو اس کے بعد آپ کی ترجیحات ہی اور ہوں، فوٹو سیشن تک، لیٹر تک، اور بس اس کے بعد اور تصویریں اور واٹس ایپ گروپ۔ پوئپا کی یہ سیاست رہ گئی نہایت افسوس کے ساتھ، کہ ایک چیز اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہو جاتی ہے تو یہ اس کو کیش کرنے کے لیے آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک کہتا ہے یہ میں نے کی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کی ہے، جبکہ میرے حساب میں تمام پروموٹرز جتنے بھی گروپس ہیں ان کو سب سے پہلے ایک لائے عمل کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے کہ جناب یہ ایک طریقہ کار ہے، جو پروموٹر کی بہتری کا سوال ہے اس کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں، اس پہ کوئی بھی بندہ اعتراض نہیں کرے گا، تو تب جا کے مین پاور کی بھی بہتری ہوگی اور پروموٹر کی بھی بہتری ہوگی۔ بالکل صحیح ہے جی اچھا، یہ آج کل جاپان میں بہت ساری ویکنسیاں ایڈورٹائز ہو رہی ہیں، جی آپ بھی اس سلسلے میں کچھ ورکنگ کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ جی، جاپان نے جو فرسٹ 25 جاپنیز نے پاکستانی مین پاور کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا تھا، ان میں وی آر انکلوڈ، سیف مین پاور بھی ان میں شامل ہے، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستانیوں کا اگر اس کی اپرچونٹی ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اگر ٹھیک طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ سکوپ ہے، اور یہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بڑا میجر رول ادا کرے گا۔ ایک میری اور اس حساب سے دیکھیں سجیشن یہ ہے کہ جب تک آپ اسپیسیفک اس فیلڈ کے بندے کو آگے نہیں لے کے آئیں گے تب تک آپ کی مین پاور میں بہتری نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، بعض جتنی بھی ایمبیسیز ہیں ان کے اندر لوگوں کی تعیناتیاں ہیں 3-3 4-4 سال سے، لیکن افسوس کے ساتھ وہاں پہ بھی مطلب کہ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، 3-3 4-4 سال لوگ ادھر سروس کر کے آ جاتے ہیں، ان سے ان کی اچیومنٹ پوچھی جائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہمارے ماشاءاللہ بیورو آف امیگریشن میں بہت قابل افسر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آلدون کی تعداد بھی کم ہے، ورک لوڈ بھی زیادہ ہے، لیکن میں اس میں بالکل کھل کے کہوں گا جناب کہ وہ اپنی بساط سے بڑھ کے کر رہے ہیں، اور میری ناقص رائے کے مطابق جو بیورو آف امیگریشن کے آفیسرز ہیں وہ پروموٹر کے پرابلم کو، مین پاور کے پرابلم کو، مین پاور کی سائیکی کو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ لائک ڈاکٹر، ہر ایمبیسی میں 1-2 سال کے لیے ان کی تعیناتی ہونی چاہیے، because they are well connected with the promoters, they know the immigration rules, they know everything about the promotion of manpower۔ تو میرے حساب میں اگر ان آفیسرز کی تعیناتی 1-2 سال کے لیے ہو جائے اور پروموٹرز کی ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہو جائے، کوئی سیمینارز ہو جائیں، وہ کوئی سسٹم کے اوپر کوئی انفارمیشن دیتے جائیں، تو اس سے سیم یہی چیزیں ہو رہی ہیں، پڑوسی ممالک کے میں بھی ہو رہی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے پروفیشنل جو مین پاور کو سمجھتے ہیں ان لوگوں کو ایمبیسیز میں وہ لے کے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتری آئے گی۔ اور دوسری چیز میں گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کے چینل کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہاں کہیں پہ بھی ہیں، کسی ملک میں بھی ہیں، وہ پاکستان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ دلی، وہ ہر چیز پہ وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور بڑی محبت ہے ان کو، ان کی فیملیز ادھر ہیں۔ تو میرے حساب میں ہم جو ادھر رہ رہے ہیں ہم سے زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، دے ہیو مور رائٹ، کیونکہ وہ پردیس میں وہ تھوڑی سی بات ان کو بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو اسد صاحب ایک شریف آدمی، غریب آدمی، ایون اگر باہر سے موبائل لے آتا ہے تو یہاں پہنچتے ساتھ سب سے پہلے ہم اس کا موبائل بند کر دیتے ہیں کہ جناب آپ یہ موبائل یہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے۔
تو میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آپ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں, مختلف محکموں میں ان کو سہولیات دیں, ٹیکس میں ان کو چھوٹ دیں, تاکہ وہ ایک تو ریگولر طریقے سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان کو بھیجیں, اور وہ ہمارے نمائندے ہیں ادھر. جو بات ہم یہاں سے کرتے ہیں وہ ڈیلی لوگوں سے ملتے ہیں, ساری چیز کرتے ہیں, وہ زیادہ بہتر انداز میں پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پہ سہولیات دیں. جاپان کے لیے جو ہے نا وہ لینگویج کا ایک بڑا پرابلم نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیں, اصل میں جو کیٹیگری شروع میں انہوں نے کہی ہیں میرے حساب میں تو اس میں وہ کوئی ٹیکنیکل سائیڈ کے اوپر, کیونکہ عام کوئی انہوں نے ورکرز نے کوئی اس قسم کا کوئی لیکچر اس قسم کی چیز نہیں ہے. وہ ان کے کام سے متعلق جتنی لینگویج کی ان کو ریکوائرمنٹ ہے میرے حساب میں, اور پاکستانی ماشاءاللہ سے ہماری بڑی ذہین قوم ہے, اور میرے حساب میں وہ جو ٹیکنیکل سائیڈ کی لینگویج ہے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ پاکستانی اس کو جو ہے وہ سیکھ نہ سکے, کیونکہ وہ ان کی ٹریڈ کے مطابق ایز پر دیئر ٹریڈ ہوگی. صحیح ہے. بیورو آف امیگریشن کی آپ نے بات کی جی, تو اس میں بھی کچھ فیس پے کرنی ہوتی ہے آپ کو پروموٹرز کو بلا وجہ جو لگا دی گئی ہے؟ نہیں دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ امیگریشن کے حساب سے جو چیزیں ہیں وہ وفاق کی پالیسی ہیں, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا وہ گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن اوور آل میں بیورو آف امیگریشن کے جو آفیسرز ہیں یا جو ان کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر میں بالکل ان کو اپریشیٹ کروں گا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک پروٹیکٹر آفس میں کتنا رش ہے. آپ دیکھیں لوگوں کی باہر تک لائن لگی ہوتی ہے, تو ٹوٹل 3-4 آفیسرز ہیں, وہ تھوڑا سا ان کے پاس عملہ ہے, تو اس کے ساتھ وہ بہترین طریقے سے ابھی تک کوئی بیک لاگ نہیں ہوا. بڑی ایمبیسیز میں بیک لاگ آ جاتا ہے ہزاروں کے حساب سے, لیکن ابھی تک دیکھیں پاکستان کے کسی پروٹیکٹر آفس میں یہ نہیں ہوا کہ بیک لاگ اکٹھا ہو گیا اور لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہے, یا لوگوں کی بہت زیادہ وہاں پہ گیدرنگ ہے اور لوگ کلیئر نہیں ہو رہے. تو مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے, لیکن ابھی 2-3 چیزیں جو انہوں نے کی ہیں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک انہوں نے پروموٹرز کا بینک سرٹیفکیٹ اس میں اضافہ کر دیا ہے. یہ ریکوائرمنٹ تھی, میں پچھلے 5 سال سے پوپا کی تمام تقاریر میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا. دوسرے نمبر پہ جو فیسز ہیں وہ 1 ونڈو پہ ہو گئی ہیں, وہ پروموٹرز کا بہت زیادہ ٹائم جو ہے ابھی بچ رہا ہے, اور بڑے شارٹ ٹائم میں چیزیں ہو رہی ہیں. تو آن لائن چیزیں ہونے سے بہت زیادہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, جس سے میں امید کرتا ہوں کہ مزید آئندہ بھی انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی 24 کا آغاز ہے جی, تو 24 کا آپ کا پلان کیا ہے؟ یعنی دوسرے کنٹریز میں بھی آپ افرادی قوت بھیجنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ایک تو جاپان ہے, دوسرا انشاءاللہ ہمارا کوریا میں کوئی 1-2 ایگریمنٹ سائن ہونے ہیں انشاءاللہ مارچ میں, اور قطر فورسز کا تو آلریڈی ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے تھوڑا سا تمام اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ جو ایجوکیشن میں سمجھ لیں کہ میٹرک لیول سے اگر آگے نہیں جا سکے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ 3 سے 6 مہینے کا کوئی ٹیکنیکل کورس لازمی کریں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ لیبر کلاس سے ایک کلاس اوپر آ جائیں گے. اور ایز ویل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جہاں پہ آپ نے ہائی اسکول بنائے ہوئے ہیں, ایک ہنگامی بنیادوں پہ ہائی اسکول کے ساتھ ایک چھوٹا سا ووکیشنل سینٹر تیار کر دیا جائے, تاکہ وہ بچے جو میٹرک کا ایگزام دے کے بجائے فارغ ہو کے باہر گھومتے ہیں وہ 3 سے 6 مہینے کا اس دوران ایک ٹیکنیکل کورس کر لیں گے, تو اس سے ان کو اگر باہر جاتے ہیں تو بہترین پوسٹ بھی مل جائے گی, اور پاکستان کے لیے اچھا زر مبادلہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے ایک تجویز یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آلریڈی چونکہ بلڈنگ تو ہے اسکول کی, اس کے اندر ایک کلاس کا اضافہ ہی کرنا ہے نا, اور 1-2 ٹیچرز کو ہائر کرنا. بالکل یہ چل رہا ہے, یہ پاسبل ہے کہ وہ میٹرک کے اسکول کے اندر وہ ایک ٹیکنیکل جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں کہ وہ بچے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آنا چاہتے ہیں 3 سے 6 مہینے کا کورس لائک الیکٹریشین, پلمبر, اے سی ٹیکنیشین, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امیڈیٹلی اس وقت ریکوائرڈ ہے. لیکن لیبر کلاس کے اندر آپ کو سیلری بھی اچھی نہیں ملتی, اور باہر جا کے لوگ ایڈجسٹ بھی مشکل سے ہوتے ہیں. تو اگر ٹیکنیکل ہینڈ ہوگا تو ان کی ریکوائرمنٹ بھی اچھی ہوگی, سیلری بھی اچھی ہوگی. بالکل میٹرک کے جو ہائی اسکول ہیں ان کے اندر ایک یہ ڈپارٹمنٹ ٹیکنیکل کا یہ اپلیکیبل ہے, اور یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے. ہمارے چینل کے ذریعے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو؟ دیکھیں جی, میں
آپ کے چینل کے توسط سے. ایک تو ہوپ کہ میری ناقص رائے کے مطابق پاکستانی مین پاور دنیا کی بہترین مین پاور ہے. جو کام کوئی دنیا کی مین پاور جہاں پہ فیل ہے وہاں پہ الحمدللہ پاکستانی جا کے کام کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں اور امبیسیز کے اندر ٹرینڈ عملہ بیورو کے بہترین آفیسرز کو 2 سال کے لیے تعینات کیا جائے اور ان کی پروموٹرز کے ساتھ بہترین کوارڈینیشن کی جائے. اس وقت آگے 2024 میں بے شمار دیکھیں یورپ سائڈ پہ اب چیزیں, کروشیا میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ اب آگے وہ سوچ رہے ہیں, رومانیہ میں آلریڈی ہے, پولینڈ مین پاور وہاں پہ شارٹیج ہے, اس کی طرف جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کو اس کی طرف تھوڑی اگر توجہ دے اور ساتھ ساتھ جو وہ لوگ جو اس چیز کے اندر انوالو ہیں, اگر آپ کسی ایسے بندے کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ جس کو کوئی اس کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں ہے تو پھر رزلٹ نہیں نکلے گا. وہ لوگ جو اس میں فلی انوالو ہیں, جن کو پتہ ہے, وہ آپ کو بہتر گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. اور جو ہائی اسکول کا میں نے آپ کو سجیشن دی ہے وہ تو وقت کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ بہت زیادہ ایسے ہماری فیملیز کے لوگ ہیں جو میٹرک کے بعد ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو اگر ہائی اسکول کے اندر ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کھل جائے گا تو میرے حساب میں ان کے لیے ایک بہترین ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بعد ان کو ایک راستہ مل جائے گا انشاءاللہ. آپ ناظرین, آپ نے قاضی اظہر الاسلام کے خیالات سنے, ہمیں اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم مزید اپنے اس سلسلے کو بہتر کر سکیں. اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کریں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.